تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ دوستو اگر پہلی بار آپ میرے چینل پہ آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور جن لوگوں کو بھی نورانی قاعدہ پڑھنا ہے یا پھر حافظ قرآن بننا ہے تو پلیز ان کو یہ ویڈیو شیئر کریے، کیونکہ اگر وہ لوگ پڑھ گئے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا دین ہر گھر میں جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل دنیاوی تعلیم تو سب حاصل کر رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم کوئی نہیں حاصل کر رہا ہے، کچھ ہی لوگ حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی ان کو صحیح سے حاصل بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہمارے گھر کی عورتیں پڑھتی ہیں وہ عجیب سا خراب ویسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن شریف کو اچھا سا پڑھنا چاہیے، طرز میں پڑھنا چاہیے۔ تو ان تک یہ ویڈیو پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب کریے، ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ جائیے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ انشاءاللہ ان فیوچر ہم زوم کلاسز بھی سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اللہ کے دین کو ہر گھر میں پہنچانا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جا۔ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی امرنا۔ آپ نے پڑھائی ہوگا جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو اسے حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے، اور یہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے الآن۔ تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم، یہ تو جزم ہے، اور تشدید ہو، تشدید بھی ہے یہاں پہ جزم ہے، تو مد لازم ہوگا، جیسے الآن کھینچ کے پڑھا جائے گا الآن۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ایک الف کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹائم جس چیز میں لگتا ہے کھینچنے میں وہ مد ہوتا ہے۔ اب ہم چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ جا سیئت سو فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات۔ دوستو ویڈیو کیسا لگا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور جن لوگوں کو نورانی قاعدہ پڑھنا ہے، حافظ قرآن بننا ہے انشاءاللہ ان کو یہ ویڈیو شیئر کریے، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ میرا مقصد ہے اللہ کے دین کو ہر گھر میں پہنچانا۔ جزاک اللہ خیر۔